وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کے مقابلے میں انسان کو عقل و شعور، فہم و فراست اور اچھے برے کی تمیز کرنا سکھایا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی انسان پر بڑی رحمت ہے، بخشش ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور عطا فرمایا، انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی اور انسان کو جینے کا سلیقے سے جینے کا ڈھنگ سکھایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا، احکامات نازل فرمائے، اپنے رسولوں پر کتابیں نازل فرمائیں جنہوں نے آ کر دنیا میں اللہ کا پیغام پھیلایا، پہنچایا اور لوگوں کو نصیحت کی. تو جن لوگوں نے وہ نصیحت قبول کی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ فرمایا، ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور گئیں، بن گئیں. اور جنہوں نے اس نصیحت کو پس پشت ڈالا، اس نصیحت سے روگردانی اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کیا اور آخرت میں بھی ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے، اپنے جامع کلمات کے ذریعے سے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے جو ارشادات فرمائے ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں، سلیقہ سکھاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں میں سے سب سے اچھا انسان، سب سے بہتر انسان کون ہے یہ بھی ارشاد فرما دیا. اور متعدد مرتبہ متعدد ارشادات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بیان فرمایا اور مختلف عنوانات قائم کر کے مختلف قسم کے لوگوں کو اللہ کے نزدیک جن کا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا. اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی، ان عادات کی، ان طریقہ کار کی، اس طریقہ کار کی بھی نشاندہی فرما دی کہ جس کو اپنا کر، جس کو اختیار کر کے انسان اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے اور انسان اللہ کے ہاں برا تصور ہوتا ہے. تو دونوں طرح کی رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور بہت وضاحت کے ساتھ فرمائی ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے اچھا کون ہے، سب سے بہتر کون ہے، سب سے افضل کون ہے، اللہ کے ہاں نیکوکار کون ہے، اللہ کے ہاں جنتی کون ہے، اللہ کے ہاں مقام کس کا ہے. اور دوسری طرف یہ بھی واضح ارشاد فرما دیا کہ اللہ کے ہاں لوگوں میں سب سے برا کون ہے، لوگوں میں سب سے گھٹیا کون ہے، اور لوگوں میں اللہ کے ہاں سب سے رذیل ترین شخص کون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ارشادات میں اس مضمون کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے لوگو تم میں سے بہترین وہ ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ وہ شخص ہے کہ جو قرآن کو سیکھتا ہے، اس کلام کو جو اللہ نے نازل کیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کلام مجید کو سیکھتا ہے، اس کے الفاظ سیکھتا ہے، ان کو درست کرتا ہے، اس کے معانی میں غور و فکر کرتا ہے، اس کو اپنی عملی زندگی میں لاتا ہے.
خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن میں غور و فکر کرتا ہے اور اس کو اپنی رہنمائی کا ذریعہ بناتا ہے۔ وعلمہ، اور وہ بہترین شخص پھر قرآن خود سیکھ کر دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے، دوسروں کو نصیحت کرتا ہے، وہ شخص تم میں سے سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ ہے۔ خیرکم، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا مقام، سب سے عرفہ، من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن سیکھا، اس پہ عمل کیا اور دوسروں کو سکھایا، دوسروں تک پہنچایا۔ تو اللہ کے ہاں، اللہ کی نظر میں کامیابی کا معیار کیا ہے اور ہماری نظر میں کامیابی کا معیار کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ہاں قرآن والے، قرآن کو سمجھنے والے، قرآن کو سیکھنے والے اور قرآن کی تعلیم دینے والے اور قرآن کو اپنا حرز جان بنانے والے، وہ کتنے قیمتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیغام ہم تک پہنچایا کہ تم لوگوں میں سے سب سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، اس کی تعلیم کو عام کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور پھر دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ یہ بہترین لوگ ہیں، لوگوں میں سے بہترین لوگ ہیں۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے بہترین وہ ہیں کہ جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جن کا بول چال جن کی اچھی ہو، جن کا لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا ہو، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتے ہوں، اچھے اخلاق سے پیش آتے ہوں، اس لیے کہ اخلاق وہ اعلیٰ صفت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچی خصوصیت عطا فرما کے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جنت میں جب جنتی داخل ہوگا تو اسے جہاں اور بے شمار نعمتیں ملیں گی، اس کو اور جہاں پہ بے شمار مقامات ملیں گے، تو اس میں سے ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کو تمام انبیاء کی خاص خصوصیات اس کو عطا کی جائیں گی۔ اسے آدم علیہ السلام کا قد اور جسامت دے دی جائے گی، اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی اور شباب دیا جائے گا، یوسف علیہ السلام کا حسن عطا کیا جائے گا، اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا جلال عطا کیا جائے گا، اور دیگر انبیاء کی حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز عطا کی جائے گی، وہ آواز کہ جس میں حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو جنگل کے درندے اور اڑنے والے پرندے یہ سب رک جاتے اور آ کے ان کی تلاوت سنتے، زبور کی تلاوت وہ کرتے اور آ کے جانور تک آ کے ان کے پاس بیٹھ جاتے، اور ان کی ایسی جادوئی، ایسی مسحور کن آواز تھی کہ جس کو سننے کے لیے سب جمع ہو جاتے تھے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پیاری آواز دی، جنتی کو داؤد علیہ السلام والی آواز وہ لحن عطا کی جائے گی، اور اسی طرح دیگر انبیاء کی خصوصیات عطا کر کے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق اسے عطا کیے جائیں گے اور پھر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ اخلاق، یہ اچھے اخلاق، اچھے طریقے سے کسی سے بات کرنا، کسی سے اچھا معاملہ کرنا، کسی سے بہتر انداز میں گفتگو کرنا، یہ وہ اعلیٰ صفات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل درجے میں عطا فرمائی تھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہوں، سب سے اچھے ہوں۔ قرآن کو سیکھنا، قرآن کو سکھانا انسان کو بہترین بناتا ہے حضور کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، اور اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں اور اسلام کی نظر میں، دین کی نظر میں، دنیا کی نظر میں تم میں سے بہترین وہ ہوگا کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس سے خیر کی امید کی جائے اور جس کے شر سے لوگ امن میں رہیں، وہ لوگوں میں سب سے بہترین ہے۔ جس سے خیر کی امید لگائی جا سکے، جس سے خیر کی توقع ہو، بھلائی کی توقع ہو، اچھائی کی توقع ہو، اور اس کے شر سے لوگ امن میں ہوں، وہ شخص حضور فرما رہے ہیں کہ بہترین لوگوں میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اچھے اخلاق عطا فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی یہ توفیق دے
کہ ہم سے خیر کے اعمال نکلیں اور ہمارے شر سے دیگر لوگ محفوظ رہیں، تاکہ ہم بھی بہترین لوگوں میں اللہ کے ہاں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں شمار ہو جائیں۔ پھر ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو، اپنے بیوی بچوں کے حق میں اچھا ہو، اپنے عزیز رشتہ داروں اقربا کے حق میں اچھا ہو، اور وہ اپنے خدمت گاروں اپنے ملازموں کے حق میں بہترین ہو۔ وہ شخص تم میں سے بہترین ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے خدمت گاروں کے لیے، اپنے عزیز اور رشتہ داروں کے لیے۔ اور پھر ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے میں سب سے اپنے اخلاق کے اعتبار سے اپنے اہل و عیال کے ہاں سب سے اچھا میں ہوں تم میں، اس لیے تم میری پیروی کرو، اس لیے تم میری اتباع کرو، میری سیرت کو دیکھو اور پڑھو، تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ وقت کس طرح سے گزارنا ہے اور ان کی دل جوئی کیسے کرنی ہے، ان کا دل خوش کیسے کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھریلو زندگی کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا، یہ سبق پہنچا دیا کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کس طرح محبت اور شفقت کا معاملہ کرنا ہے۔ عصر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے جایا کرتے، اپنی ازواج مطہرات کے پاس بیٹھتے، ان کو وقت دیتے، ان کے ساتھ دل جوئی کی دل لگی کی باتیں کرتے، ان کے ساتھ پیار محبت کی بات کرتے، اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے، جھاڑو دے دیا، برتن صاف کر دیے، اسی طرح سے کھانے کے لیے کچھ تیار کر دیا، سبزی کاٹ دی۔ اس قسم کے گھریلو کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے کیا کرتے تھے۔ اور اہل و عیال میں حضور فرما رہے ہیں میں سب سے بہتر ہوں، اس لیے تم میری اتباع کرو گے تو تمہیں بھی سبق حاصل ہوگا اور تم بھی کامیابی کے راستے پر نکلو گے۔ تو اہل و عیال کے ساتھ بھلائی کرنا، نیکی کرنا، یہ بھی انسان کو اعلیٰ لوگوں میں شامل کر دیتا ہے۔ خیرکم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، لیکن میں اپنی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی ساتھ لاؤں گا۔ تو صحابی نے فرمایا کہ نہیں، پھر ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ شاید ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی، ان کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ 2 بندوں کی دعوت برداشت کر سکتے، افورڈ کر سکتے۔ تو انہوں نے معذرت کر لی اور حضور نے اس پر برا بھی نہیں منایا۔ پھر ایک اور موقع پر وہی صحابی دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میں تو عائشہ کو ساتھ لاؤں گا، تو فرمایا کہ نہیں، پھر نہیں ہو سکتا، میری اتنی گنجائش نہیں ہے، اور پھر انکار کر دیا۔ حضور نے پھر دوبارہ برا نہیں منایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا آپس میں تعلق اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس قدر بے تکلفی تھی اور زندگی ان کی تکلفات سے پاک تھی۔ آج ہم نے اپنے سر پر تکلفات کو سوار کر لیا ہے اور اپنی زندگی کو مشکل اور اجیرن بنا دیا، جینا مشکل ہو چکا ہے ہمارا۔ بیکار کی رسمیں، بیکار کے رواج، ان کو پورا کرتے کرتے ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، اور اپنا اصل مقصد جس کے لیے دنیا میں انسان آیا ہے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے حبیب کے طریقے پہ چلنا، اس کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ ہم رسم و رواج میں پڑھ کے دین سے دور نکلتے جا رہے ہیں، اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں، اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ تو صحابی نے پھر کسی موقع پر ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے پھر فرمایا کہ میں حضرت عائشہ کو ساتھ لاؤں گا، تو فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ لے آئیں، اب میں آپ کی دعوت کر سکتا ہوں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت عائشہ بھی تشریف لے گئیں اور انہوں نے دعوت کی۔ تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا آپس کی بے تکلفی ظاہر ہوتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ ان کی دل لگی کرنا، ان کو ساتھ لے جانا اور ان کے ساتھ تعلق رکھنا، یہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے، اپنے خدمت گاروں کے ساتھ اچھا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہوں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ
کہ جو نماز کے دوران باجماعت نماز کے دوران نرم کندھوں والا ہو، جس کے کندھے جتنے نرم ہوں گے وہ اتنا ہی اعلیٰ و رفع ہوگا اللہ کے ہاں نماز کے دوران۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ جماعت کی نماز ہو رہی ہے، مل کے کھڑے ہوتے ہیں سب صفوں میں، اور صف کو جوڑ کے رکھنا ضروری ہے، صف کے درمیان خلا نہ ہو، صف کے بیچ میں سے کوئی راستہ نہ ہو، مل کر کھڑا ہونا یہ ضروری ہے۔ تو اس دوران اگر کسی نے اپنے کندھے سخت کیے، اپنے قدم سخت کر کے رکھے جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہوئی تو یہ بہت نامناسب بات ہے، اس سے بچنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی، یہ نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو جماعت کی نماز کے دوران نرم کندھوں والا ہو، جس کے کندھے نرم پڑ چکے ہوں، دوسرے کے لیے بھلا سوچے، اچھا سوچے، دوسرے کو تکلیف نہ ہو، سمٹ کے کھڑا ہو، دوسرے کو سہولت دے، دوسرے کی بہتری کا سوچے، جگہ دے، اس کو آگے بڑھنے کی کوشش کرے، دوسروں کو آگے آنے کی جگہ دے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جس کے کندھے دوسروں کے لیے نرم ہو نماز کے دوران۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں توفیق دے۔ اسی طرح پھر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو کھانا کھلائے غریبوں مسکینوں کو اور سلام کا جواب دے، لوگوں کا خیال رکھے، غریبوں کا خیال رکھے، مسکینوں کا خیال رکھے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، ان کی دلجوئی کرے، ان کی جو بھوک کی وجہ سے جو ستائے ہوئے ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کے ساتھ مدد کرے، ان کے ساتھ تعاون کرے۔ تو اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو مسکین کو، غریب کو، ضرورت مند کو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ آج ہمارے کھانے عموماً غریبوں کو پہنچتے اس سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ ہمیں رسمیں پوری کرنی ہوتی ہیں، ہم نے رواج پورے کرنے ہوتے ہیں، ہم نے اپنی ناک بچانی ہوتی ہے، اپنا قد خاندان میں اونچا کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے غریبوں اور مسکینوں کے لیے عموماً کم ہی کسی کے پاس کچھ بچتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ بہترین ولیمہ وہ ہے کہ جس میں غریب لوگ شامل ہوں، جس میں ضرورت مند شامل ہوں، اور بدترین کھانا، بدترین ولیمہ دعوت وہ ہے کہ جس میں سارے امیر لوگ شامل ہوں اور غریبوں کو اس میں شامل نہ کیا جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو کھانا کھلانے والا ہو اور سلام کا جواب دینے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہمارے اندر اس چیز کو عام کر دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم سلام کو پھیلائیں، عام کریں، اس لیے کہ سلام بھی ایک دعا ہے، مسلمانوں کا ایک شیوا ہے، مسلمانوں کی ایک خصوصیت ہے کہ مسلمان جب ملتے ہیں، جب گزرتے ہیں کہیں سے اور آپس میں ملتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں، جواب میں دوسرا بھی سلام بھیجتا ہے، دعا دیتا ہے۔ تو اس کو بھی عام کرنے کی ضرورت ہے، جس میں آج کل کافی کوتاہی برتی جاتی ہے اور اس کی پرواہ بھی نہیں کی جاتی۔ خصوصاً چھوٹی عمر کے لوگوں کو اتنی اس بارے میں کم ہی توفیق ہوتی ہے کہ سلام دعا کریں، اور بڑوں کو پھر کر لینا چاہیے، سلام کو عام کرنا چاہیے، جو ہمارے اندر سے اب نکلتا جا رہا ہے، دور ہوتا جا رہا ہے، اور عموماً لوگ سلام کے بجائے اور کچھ الفاظ استعمال کر کے گزر جاتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے پاکیزہ الفاظ ہیں، اتنے پاکیزہ کلمات ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے سکھائے ہوئے کلمات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے بھلائی ہو، یہ دعا ہے، یہ دعا دینی چاہیے اور بار بار دینی چاہیے، اور اس میں پہل کرنی چاہیے۔ جتنا کوشش کریں اس میں پہل کرنے کی، اور سلام سے کلام کی ابتدا ہو اور سلام سے ہی ہمارے کلام کی انتہا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو کھانا کھلانے والا ہو مسکینوں کو اور سلام کا جواب دینے والا ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور روایت میں حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، خوش قسمت ترین شخص وہ ہے کہ جس کی لمبی عمر ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں۔ صرف لمبی عمر ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، اگر اعمال اچھے ہیں تو پھر یہ واقعی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ نے زندگی دی ہے اور طویل زندگی دی ہے، لیکن وہ اللہ کی فرما برداری میں گزر رہی ہے، اللہ کے
احکامات کو پورا کرنے میں گزر رہی ہے، تو اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ خوش قسمت ترین شخص وہ ہے، بہترین شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ نے لمبی عمر عطا کی، طویل عمر عطا کی، اور وہ پھر بھی اللہ کی عبادت میں وقت گزار رہا ہے اور نیک اعمال کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی برکت والی، ایسے نیک اعمال والی زندگی عطا فرمائے کہ جس کے اندر اللہ کی اطاعت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہو، اور اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے کہ ہمیں عمر ملے، زندگی ملے، موقع ملے اور وقت ملے اور ہم اس کو ہم اللہ کی رضا کے لیے نہ خرچ کر سکیں، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں خرچ نہ کر سکیں، اور دنیا کے پیچھے لگ کے ہم اپنا وقت اور زندگی برباد کریں۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ کیا ہو؟ لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ایسا شخص حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین ہے کہ جس کی ذات سے لوگوں کو نفع مل رہا ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی، کسی کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ رہی، کسی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بن رہی، اور ایسا پاکیزہ شخص ہے، ایسا نفع والا شخص ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ نیکی کر رہا ہے، بھلائی کر رہا ہے اور نفع عام کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو لوگوں کی نفع رسانی کا سوچتا ہو، جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ اسی طرح فرمایا کہ تم میں سے بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرنے والا ہو، اور تم میں سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرنے والا ہو۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو دل کا صاف ہو اور زبان کا سچا ہو۔ دل کا صاف ہو، دل میں بغض نہ ہو، کسی کے بارے میں برے خیالات نہ ہو، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ ہو، دل صاف ہو، دل شیشے کی طرح چمکتا ہو، صاف ہو، اور زبان کا سچا ہو، حق بات کرتا ہو، سچ بیان کرتا ہو، سچ بولنے میں ہچکچاہٹ نہ ہو، کوئی اس کو عار محسوس نہ ہو، دل کا صاف ہو اور زبان کا سچا ہو۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو دل کا صاف ہے اور زبان کا سچا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ خوش قسمت خصوصیات ہیں کہ جو لوگوں میں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہترین قرار پاتے ہیں۔ تو یہ 10 کے قریب احادیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی طرح کے کلمات لا کے 10 مختلف قسم کے لوگوں کے بارے میں فضیلت بیان کی کہ بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور قرآن کو سیکھتا ہے، بہترین شخص وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں، بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے نفع کا سوچتا ہے، بہترین شخص وہ ہے کہ جس سے خیر کی توقع ہے، جس کی شر سے دنیا محفوظ ہے، بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ہے، اپنے خدمت گاروں کے ساتھ اچھا ہے۔ اور حضور نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہوں۔ اسی طرح فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو نماز کے دوران نرم کندھے رکھتا ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کو طویل عمر ملی اور وہ عمر اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے، نیک اعمال کے ساتھ طویل عمر اس کو ملی، وہ تم میں سے بہترین شخص ہے۔ اور اسی طرح تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا ہے، بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہے، اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دل کا صاف ہے اور زبان کا سچا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ خصوصیات عطا فرمائے۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے کہ تم میں سے بہترین کون ہے۔ اسی طرح تصویر کا دوسرا رخ اگر دیکھا جائے تو حضور نے فرمایا، بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا، تم میں سے برا وہ ہے، بدترین وہ ہے، کم ترین وہ ہے، گھٹیا ترین وہ ہے کہ جو اس کے الٹ، اس کے مخالف چلتا ہے اور بری عادات اپناتا ہے۔ ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا ہے وہ شخص جو خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تکبر کرتا ہے، خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ وہ یہ ذہن سے نکال دیتا ہے کہ اصل تو کبریائی اللہ کی ہے، اصل بڑائی اللہ کی ہے، اصل بڑی ذات تو اللہ کی ہے۔ اللہ کو بھلا کے
وہ خود کو تکبر کرنے لگتا ہے اور خود کو بہتر سمجھنے لگتا ہے، وہ بہت ہی برا شخص ہے، بہت ہی بدترین شخص ہے۔ اور دوسرا برا ہے وہ شخص جو ظلم کرتا ہے، فساد کرنے میں حد سے گزرتا ہے اور بھول جاتا ہے اس بات کو کہ اللہ جبار ہے، قہار ہے، اس بات کو ذہن سے نکال دیتا ہے، فساد پھیلانے کا ذریعہ بنتا ہے اور ظلم و زیادتی کرتا ہے، لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا برا ہے وہ شخص جو دینداری کو بھول جاتا ہے، دنیا داری میں مشغول ہو جاتا ہے اور قبر اور آخرت کو بھول جاتا ہے، قبر کی تاریکی کو، ہولناکیوں کو بھول جاتا ہے، دینداری چھوڑ کے دنیا داری کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اپنی ساری صلاحیتیں اس میں لگا دیتا ہے، وہ انتہائی برا شخص ہے۔ اسی طرح فرمایا برا ہے وہ شخص جو فتنہ پرور ہے، فتنے کرتا ہے، نئے نئے فتنے نکالتا ہے، نافرمانی سے حد سے گزرتا ہے اور اپنے آغاز اور انجام کو بھول جاتا ہے۔ اس بات پہ توجہ ہی نہیں ہے اس کی کہ میں پیدا کہاں سے ہوا، کیسے ہوا اور میرا انجام کیا ہوگا۔ اگر وہ اپنے انجام اور اپنے آغاز کو ذہن میں رکھے تو نہ وہ تکبر کرے گا، نہ وہ فتنہ کرے گا، نہ وہ ظلم اور زیادتی کرے گا، نہ کسی قسم کا فساد کرے گا، وہ اللہ کے احکامات کو توڑنے والا نہیں ہوگا، اپنانے والا ہوگا۔ اور فرمایا برا ہے وہ شخص جو دنیا کو دین کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، دین بیچتا ہے، دین فروشی کرتا ہے اور دنیا حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہودی علماء کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، چند ٹکوں کی خاطر، چند روپوں کی خاطر، تھوڑے سے دنیا کے نفع کی خاطر اللہ کے دین کو مت بیچو، اللہ کے دین کی تشریحات غلط مت کرو۔ تو فرمایا بدترین ہے وہ شخص جو دین کو بیچ کر دنیا کماتا ہے، دنیا حاصل کرتا ہے، اور برا ہے وہ شخص جو دین میں شبہات پیدا کرتا ہے اور مشکوک بنانے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح آج کل کے اسکالر کرتے ہیں، آج کل کے کچھ نام نہاد پڑھے لکھے لوگ دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ برا ہے اور بدترین ہے وہ شخص جو دین میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے اور سارے دین کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا برا ہے وہ شخص جو لالچی ہے اور لالچ اسے زمانے کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ لالچ ایسی بری خصلت ہے، ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کو ذلیل کرتی ہے، رسوا کروا کے چھوڑ دیتی ہے۔ تو لالچی شخص برا ہے اس لیے کہ زمانے کی ٹھوکریں کھانے پر وہ مجبور ہے اور در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کبھی کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، کبھی کس چیز کے پیچھے دوڑتا ہے، اور یہ دنیا آگے آگے دوڑتی ہے، وہ پیچھے پیچھے دوڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ برا ہے وہ لالچی شخص کہ لالچ اسے زمانے کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کرتی ہے، اور برا ہے وہ شخص جو نفسانی خواہشات کا پیروکار ہے، اور یہ بری خواہشات، یہ بدترین خواہشات اس سے بار بار گناہ کرواتی ہیں اور اس کو اندھیرے گڑھے میں پھینک دیتی ہیں۔ برا ہے وہ شخص جو نفسانی خواہشات کا پابند ہو اور وہ خواہشات اس کو گمراہ کرتی رہتی ہوں، اور برا ہے وہ شخص کہ جو دنیا کی حرص میں مبتلا ہو اور یہ چیزیں اس کو ذلیل کرتی رہیں۔ تو دنیا کی حرص، دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں استغنا عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کے اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت اور حقیقی اتباع نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں خوش نصیب لوگوں میں، بہترین لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کی اور جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اور اللہ تعالی ہمیں ان بدترین اور برے لوگوں کی فہرست سے نکال دیں کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بری خصلتیں بیان فرما کے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بدترین لوگ ہیں، یہ برے لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے، جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔